ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. یہ جو بات آج میں آپ حضرات سے کرنے لگا یہ 2003 سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی. میں نے بڑی دفعہ ارادہ کیا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے لیکن ہر بار میں نے سوچا کہ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی اور اکثریت شاید نہ سمجھ سکے اس کو. پھر میں نے یہ سوچا کہ ضروری نہیں کہ ہماری بات ہماری مسجد میں ختم ہو جاتی ہے, یہاں سے آگے چلتی ہے, بڑے دور دور تک یہ کیسٹیں جاتی ہیں اور یہ جو تھوڑی اقلیت اس کو سمجھے گی یہ بھی تھوڑی اقلیت بھی ایک وقت میں اکثریت ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی ہماری مسجد کی نسبت سے بات اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا آدمی ذہن لگائے اور تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم جو قول اور عمل, قول اور فعل میں تضاد دیکھتے ہیں مسلمانوں کے یہاں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے, ہم رسول کو مانتے ہیں رسول کی بات نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کو ایک نیا ٹائٹل آج کل دیا جا رہا ہے اور وہ ٹائٹل یہ ہے, میں نے اشارہ کیا تھا غالباً 1-2 دن پہلے, کہ کیا عقیدے کو علم کہا جا سکتا ہے؟ کیا عقیدہ علم کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے یا علم کی جو پراپرٹیز ہیں, علم کے جو اجزاء ہیں, علم کے جو شرائط ہیں کسی چیز کو علم کہنے کے لیے عقیدہ ان پہ پورا اترتا ہے؟ اور اگر پورا نہیں اترتا تو پھر کیا عقیدے کو علم کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس کو علم نہیں کہا جا سکتا تو اس عقیدے کی بنیاد پر جو لوگ آج بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں ان کو عالم کہا جا سکتا ہے؟ جس چیز کے وہ حامل ہیں اگر اسی کو علم نہ تسلیم کیا جائے یا وہ اپنے آپ کو علم ثابت نہ کر سکے, درزی کی دکان کو بچری تو آپ نہیں کہہ سکتے, کسائی کی دکان تو نہیں آپ کہہ سکتے, اس لیے کہ کپڑا گوشت نہیں, اور گوشت کی دکان کو آپ درزی کی دکان نہیں کہہ سکتے, چیر پھاڑ تو وہاں بھی ہوتی ہے.
اس لیے کہ گوشت کپڑا نہیں. جب عقیدہ علم نہیں ہے تو وہ پڑھانے والے، پڑھنے والے، چاہے بڑے بڑے کنالوں پر اور مربوں پر جو ہے وہ مشتمل ان کے مدرسے ہوں، کیا ان کو دارالعلوم کہا جا سکتا ہے جبکہ وہاں علم پڑھایا ہی نہیں جاتا؟ میں یہ بات سلیس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائٹل سے، جو ٹائٹل یہ کہتا ہے کہ کیا عقیدہ علم کہلا سکتا ہے یا عقیدے کو علم کہا جا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے آپ دیکھیے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ مذہب کو یا دین کو ایک معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں، حقیقی ضرورت نہیں سمجھتے. یعنی ان کے نزدیک عید کی نماز پڑھ دینا کافی ہے، ایک معاشرتی ضرورت ہے، کیونکہ سب لوگ اس دن عید پڑھتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی ٹوپی پہن کے اور کپڑے پہن کے اور چلے جاتے ہیں. اور غریبوں کو، جو غریب اپنی ان کی خفیہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی غریب حقیقی آگے نہیں جا سکتا. ایون کہ اگر اس کی ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے اور وزیر اعظم اس کو پیسے دے رہا ہے، وہ حقیقی اپاہج نہیں ہے، وہ سابقہ فوجی ہے جس کی شہید ہو گئی ہے ٹانگ اور اس کو باقاعدہ وہ لے کر آئے ہیں آگے، تو وہ ان میں عیدی بانٹ رہے ہیں جی غریبوں میں وزیر اعظم صاحب. تو یہ عید پڑھ دینا اور کسی کے جنازے میں چلے جانا یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے ان کی، اس سے زیادہ وہ کچھ کرنے پر تیار نہیں ہے. اور یہ بھی وہ بڑی مہربانی سمجھتے ہیں کہ جب ایک چیز علم ثابت ہی نہیں ہوتی، آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں تو اتنا احسان کافی نہیں. اس سے زیادہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پر عمل بھی کریں، جبکہ یہ ماننا ان کے حلف کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا ان کے عہدے کی ضرورت ہے، معاشرتی ضرورت ہے. اس کے بغیر ان کا نکاح باقی نہیں رہ سکتا، وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ ان کی معاشرتی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کو اہمیت دینے کے وہ قائل ہی نہیں. پڑھا لکھا آدمی، اس لیے جب کوئی پڑھا لکھا آدمی دین میں دلچسپی لیتا ہے تو ہم فوراً ابلائجڈ ہو جاتے ہیں، ہم مولوی فوراً اس کے قدموں میں بچھ جاتے ہیں. یار پڑھا لکھا آدمی ہو کے ڈاکٹر ہو کے آپ جمعہ پڑھنے آتا ہے، درس میں آتا ہے، بڑے غور سے درس قرآن سنتا ہے. اس لیے کہ مولویوں میں بھی ایک کمپلیکس ہے، ایک نہ دیکھے جانے والی چیز کو اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا بڑا احسان ہے مولوی پڑھ کے مان لے. احساس کم کرے، حالانکہ پڑھے لکھے آدمی کو سب سے زیادہ ماننا چاہیے اللہ کو. وہ عام آدمی کی بنسبت جلدی پہنچ جاتا ہے وہاں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پہاڑوں کی مختلف قسمیں، جانوروں کی مختلف قسمیں، انسانوں کی مختلف قسمیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں وہ ہیں جو ہم پوری نوع انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں، امرود بیچنے والے کے سامنے بھی، لوہا کوٹنے والے کے سامنے بھی. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر یہ عقل میں نہیں بیٹھتی سوائے سائنسدانوں کے، علماء کے، یعنی جاننے والوں کے. علماء سے مراد وضو کے مسائل جاننے والے نہیں ہیں، جو ارضیات کے ماہر ہیں، جو جیوگرافی والے ہیں. تو ان کو ڈاکٹر، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جب بھی غور کیا ہے تو کسی ڈاکٹر کا کافر رہنا مجھے عجیب بڑا لگتا ہے کہ جیسے یہ ضد ہو گئی ہے اس کو، ورنہ کوئی ڈاکٹر کافر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب انسان کے اندر یہ لوگ گھستے ہیں اور اس کے پیچیدہ نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے کفر کی حالت میں کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا. انسان کے اندر جو گھستا ہے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے اور اسے ضد نہیں حقیقت کے ساتھ، اور کافر رہنا اس کی معاشرتی مجبوری نہ ہو، اس نے بھی تو ہندو رہنا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو آگ دکھائی جائے گی اور اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی معاشرتی ضرورتیں بھی. جس طرح یہ لوگ یقین نہ رکھنے کے باوجود بھی مسلمان رہنے پر مجبور ہیں،
وہ شخص یقین ہونے کے باوجود بھی کافر رہنے پر مجبور ہے، وہ اس کی معاشرتی ضرورت ہے، اس کا کفر حقیقی کفر نہیں، اس کا کفر معاشرتی کفر ہے، جس طرح ان کا اسلام حقیقی اسلام نہیں، معاشرتی اسلام۔ جب کوئی انسان کے اندر جائے گا، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میں صرف آپ کے سامنے آج انسان کے 75 ٹریلین 75 خرب سیل تھے ایک انسان کے اندر، 75 ٹریلین، ان میں سے ایک سیل کے اندر میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور اس کے بھی ایک شعبے کے اندر، اور وہاں سے کفر کی حالت میں کوئی نہیں نکل سکتا۔ اگر اس کی فطرت سلیمہ ہے تو مسلمان ہو کے باہر نکلے۔ تو یہ جو آپ کو قول و عمل کا تضاد نظر آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کسی نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، کیونکہ اس میں یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے مفتی وہ آپ سے جنازہ پڑھا لیں گے، تلاوت آپ سے کروا لیں گے، لیکن وہ آپ کو بڑے گھٹیا انسان سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وہ چیز پہ یقین رکھتے ہیں جو نہ نظر آتی ہے، نہ ثابت کی جا سکتی، نہ اس کا ایکس رے ہو سکتا ہے، نہ اس کا MRI ہو سکتا ہے، نہ اس کا سکین ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا، ایک ہوائی چیز پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی پہ تحقیق کر کر کے یہ مفتی بھی بن گئے اور فلاں بھی بن گئے اور فلاں بھی بن گئے۔ تو کیا فی الواقع عقیدہ بے علمی ہے؟ کیا عقیدہ علم ہے؟ اس کا دوسرا رخ ذرا پلٹ کے اس کو لکھیں، کیا بنتا ہے کہ عقیدہ بے علمی ہے۔ بے علمی کس کو کہتے ہیں؟ جہالت۔ کچھ لوگ ہیں جو نسل در نسل ایک عقیدے پر یقین رکھتے آ رہے ہیں، دادی اماں سے باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، مولوی کے پاس بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ چیزیں انہوں نے فائل ان کے اندر ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ چیز ان کے اندر موجود رہتی، لیکن اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور آج کی دنیا میں جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا عقیدہ علم کہلا سکتا ہے؟ عقل پہ پورا اترتا ہے؟ اس لیے کہ علم آپ اس کو کہتے ہیں جس کو عقل تجربے سے گزار لیتی ہے، اس کو پھر وہ علم کہتی ہے، پھر اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے، واضح کر سکتی ہے، اس کی بنیاد پر، عقل کے تجربے کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو جو ظاہر نظر آتی ہے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سڑک پہ آپ جا رہے ہیں گرمی میں، آپ سے 2-4 فرلانگ آگے پانی نظر آتا ہے آپ کو، اور اتنا کلیئر کرسٹل کلیئر پانی نظر آتا ہے کہ اس میں گاڑیوں کے بھی ریفلیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے، پودوں کی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بالکل صاف پانی، پیور۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ سراب ہے، آنکھ کہتی ہے پانی ہے، اسے جو رپورٹ دی جا رہی ہے لائیو وہ یہ ہے کہ آگے پانی ہے، عقل کہتی ہے چلتے رہو، پانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طرح کی زندگی ہو گئی ہے مجھے گزرتے ہوئے اس پانی میں، یہ سراب ہے۔ تجربہ ہو چکا تھا نا عقل کو، اس نے اس رپورٹ کو رد کر دی، حالانکہ اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہے۔ پانی میں چمچ ڈالیں آپ، پینسل ڈالیں آپ، ٹیڑھی نظر آتی ہے، آنکھ کہتی ہے پینسل ٹیڑھی ہے، عقل کہتی ہے سیدھی ہے۔ کیوں؟ نکال کے پھر اس نے رکھ لیے، دیکھ لیا نا، تم ہی نے دیکھا نا یہ سیدھی ہے، اب پانی میں ڈال کے کہا اب تمہیں ٹیڑھی نظر آ رہی ہے نا، تو یہ ٹیڑھا پن جو ہے یہ تمہارا ہے، اصل چیز یہ کہ یہ سیدھی۔ عقل نے اس کو ثابت بھی کیا، نکال کے دکھا کے سیدھی ثابت کر دیا، پھر اب بے شک آنکھ رپورٹ دیتی۔ اب فرشتے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ ارنا اللہ جہرتن، اللہ پاک ہمیں سامنے سمٹ کٹ کے دکھاؤ۔ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ارنا اللہ جہرتن، سامنے لاؤ نا اللہ کو، یہ اللہ مانو۔ اس بت تو سامنے ہوتا ہے، یہ کیسے ہے کہ ایک سامنے والی چیز کے مقابلے میں چھپی ہوئی چیز لے کر آئے ہو؟ یہ سامنے دونوں میں سے کون سی لینی ہے؟ ارنا اللہ جہرتن، تو تم اللہ کو بھی نہیں دکھا سکتے، تم ہمیں فرشتے بھی نہیں دکھا سکتے، تم ہمیں جن بھی نہیں دکھا سکتے، تم ہمیں کوئی یہاں قبر میں سے نکال کے مردہ زندہ کر کے لو فاتو بیا بائے نا، ہمارا پیو دادا کوئی کم
لمبا چوڑا تھا، ان میں سے کسی کو لاؤ اور مٹی اس کی یہاں زندہ کر کے دکھاؤ، مان جائیں گے ہم قیامت کو بھی اٹھیں گے، کوئی ایک تجربہ کر کے دکھاؤ۔ جب یہ چیز تم ثابت نہیں کر سکتے تو ثابت یہ ہوا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ تمہارا ذاتی ذوق ہے، علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ان کی بے عملی کی وجہ یہی ہے، وہ بڑا احسان کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان گردان کر، ورنہ ان کے نزدیک اسلام کوئی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس روشن خیالی کے دور میں ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ میں بڑا مسلمان ہوں، ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا احسان ہے اسلام پر کہ اب نہ انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ براہ راست BBC کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو میں 8:30 بجے 8:50 پہ ناشتہ کر رہا تھا رمضان میں۔ انہیں ذرا شرم نہیں آتی، انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 اسٹار جنرل ہے، روزہ رکھے گا، مان لیا اس نے اس کا نام مسلمان رکھ دیا گیا، اتنا کافی ہے نا، اور مولوی کیا چاہتا ہے ہم سے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام معاشرتی اسلام ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے۔ جس طرح عبداللہ ابن ابی کا اسلام نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی اس کی ایک معاشرتی ضرورت تھی، مدینے میں رہنا تھا تو مسلمان بن کے رہ سکتا تھا، اس کا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کا بیٹا مخلص، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کے بھائی بھتیجے بہنیں بھانجے سارے مسلمان ہو چکے تھے۔ لہذا مسلمان رہنا اس کی معاشرتی مجبوری تھی، اس کا اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کے اسلام کے بارے میں فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹا اسلام۔ ان کی بھی ایک معاشرتی ضرورت ہے، حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے دور میں کہ یہ بات عوام بھی سمجھ لیں، لہذا چینلز کو استعمال کیا جاتا ہے، فنڈنگ کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات اتارو کہ یہ عقیدے ویدے ثابت کوئی نہیں ہوتے، یہ ایک معاشرتی رسم چل رہی ہے، وہ رسمیں ادا کرتے رہو اور مرتے رہو۔ باقی یہ کہ مسلمان بننا اور پھر ایسا مسلمان بننا کہ زندگی کو کچھ حدود کے اندر محدود کر لینا، حلال اور حرام میں بانٹ دینا اس کو، جائز اور ناجائز میں بانٹ دینا اس کو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو کچھ لوگ جن کے محدود دائرے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جو مسجد سے باہر نہیں نکلتے، لیکن ہم جیسے لوگ جو جب چاہیں فون اٹھا کے بیرون ملک صدوروں سے باتیں کر لیں، اور ایک وفد آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک جام آ رہا ہے، ایک جام جا رہا ہے، اب اس کا کوئی کرے گا کیا، یہ تو میں کدے کا نظام ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو تو مولوی محدود کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو تو ہم پیش کریں اور خود نہ پئیں، تو کیا فی الواقع ہی اسلام اتنا گیا گزرا ہے، عقیدہ اتنا ہی گئی گزری چیز ہے کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ علم کی کسی کسوٹی پر وہ پورا نہیں اترتا۔ ضروری نہیں کہ ایک چیز آپ کے بنائے ہوئے معیار کے ایک پیمانے پر پوری آ جائے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے بلڈ ٹیسٹ کے اندر آ جاتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آتی، ایکس رے میں آ جاتی، پھر بھی آپ بیماری تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتی ہیں جو ایکس رے میں نہیں آتی، سکین میں آ جاتی، اس کو بھی آپ بیماری تسلیم، چونکہ یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے پیمانے نا بیماری ڈھونڈنے کے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو MRI میں آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ٹیسٹ۔ اور علم کے جو پیمانے ہم نے بنائے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پیمانے پر بھی ایک چیز، ایک عقیدہ ثابت ہو جائے تو وہ علم۔ دیکھیے کائنات کی تخلیق سے متعلق 3 نظریے ممکن، اور تینوں قرآن حکیم نے کوٹ کر کے جواب دیے، لیکن قرآن حکیم کو اس طرح کوئی پڑھے تو تب نا، اس کو کوئی گائیڈ بک سمجھے تب نا۔ وہ تو ثواب پہنچانے کی ایک کتاب، ایک مشین ہے، دادا کے لیے پڑھ لیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ فرمایا تھا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، سورہ یاسین، یہ تو زندوں کے لیے آئی تھی۔
ہم نے اس کو بنا دیا مردوں کی کتاب۔ آج تک نوع انسانیت نے جتنے بھی نظریے سوچے، قرآن نے ان کو کوٹ کر کر کے ان کا جواب دیا۔ اسی لیے فرماتا ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ عقل کو باہر پھینک کے آؤ، کہتا عقل استعمال کرو۔ افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تنظرون افلا يتدبرون۔ عقل کو استعمال کرو۔ یہ مولوی جو ثابت نہیں کر سکتا وہ ڈانٹ دیتا ہے کہ عقل مت استعمال کرو۔ وہ اپنی عقل پہ سب کی عقل کو تولتا ہے۔ تمام نظریے کوٹ کر کے فرمایا جواب دو، اور جواب لیا ہے، اور جواب لے کے فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ثابت ہو گئی ہیں، نہیں تم کہہ سکتے۔ کائنات کے بننے کے 3 نظریے ہو سکتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہستی ہے اللہ نام کی، جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ پہلا نظریہ ہے، اور یہ اہل ایمان کا نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اجزائے کائنات جو ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں، انہوں نے خود ارادہ کیا، پھر خود تدبیر کی، اس کے وسائل سوچے کہ اس ارادے پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، پھر تخلیق کی۔ قرآن حکیم نے اس کو بھی کوٹ کیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض وما بینہما بل لا یوقنون۔ موبائل بند کر کے بیٹھا کریں گے۔ دوسرا نظریہ کون سا ہو گیا کہ مادے نے خود سوچا، ارادہ کیا، پھر اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے تدبیر کی، پھر تخلیق کی۔ مادہ صاحب ارادہ بھی ہو گیا، صاحب تدبیر بھی ہو گیا، خالق بھی ہو گیا۔ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ میٹیریلسٹ بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ مردہ ہے، صاحب ارادہ نہیں، وہ ارادہ نہیں کر سکتا۔ ایک پیالہ ارادہ نہیں کر سکتا کہ میں چل کے وہاں جاؤں، یہاں دھوپ آ گئی۔ نہ وہ تدبیر کر سکتا ہے، نہ وہ تخلیق کر سکتا ہے کہ ایک پیالہ آپ رکھ دے اور دیکھیں کہ میں اکیلا ہوں، اور شام کو ایک اور پیالہ اپنے اندر سے پیدا کر دے جیسے مرغی انڈا دیتی ہے۔ یا ایک پیالہ ہے، وہ سوچتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا میں پیالہ میں ذرا بڑا ہو کے تو گھڑا بن جاتا ہوں۔ نہ وہ ارادہ کر سکتا ہے، نہ تدبیر کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا جو نظریہ ہے اس کو مٹیریلسٹ بھی نہیں مانتے۔ اب تیسرا نظریہ کہ یہ سب کچھ بائی چانس ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مصادفہ۔ مصادفہ بائی چانس، ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے میں پھر چیزیں بنتی چلی گئیں، اور خود جیسے پتھر مٹی گرتی ہے اور وہ رول کرتے ہوئے گول ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ چیزیں بنتی چلی گئیں۔ 2 نظریے رہ گئے، اب تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہو سکتا۔ 3 ممکن ہو سکتے تھے، تیسرے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ مادے کو خدا سمجھنے والے بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ مادے کے اندر کوئی ارادہ ہے، وہ کوئی تدبیر کر سکتا ہے یا تخلیق کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے، ریپروڈیوس کر سکتا ہے۔ 2 نظریے رہ گئے۔
ایک یہ کہ یہ اللہ پاک نے بڑی سوچ سمجھ اور حکمت کے ساتھ ہر چیز بنائی ہے، اور جس چیز کی جو ضرورت سی وہ اس کے اندر، اس کے جینز کے اندر رکھ دی، وقت آنے پہ وہ جینز وہ پرنٹ آؤٹ نکالتے رہتے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ یہ سب کچھ بائی چانس بن گئے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، بائی چانس ہوتے ہی رہتے ہیں، تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اتنے چانسز ہوتے رہتے، اس میں ایک چانس یہ بھی ہو سکتا ہے، مصادفہ بھی ہو سکتا ہے، بائی چانس کسی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، حج پہ گئے ہوئے ایک بھائی لندن سے آئے ہوئے، یہاں سے گیا ہوا ہے، وہاں بائی چانس ملاقات ہو سکتی ہے، مینا میں ہو سکتی ہے، عرفات میں ہو سکتی ہے، طواف کرتے ہوئے ہو سکتی ہے، وضو کرتے ہوئے ہو سکتی ہے، چانس ہے نا۔ تو چانس نام کی ایک چیز دنیا میں پائی جاتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اب اس چانس کے نظریے کو لیجیے، ہم اس پہ بحث کریں گے کہ چانس کا حصہ حقیقت میں کتنا ہوتا ہے، ایک چیز کے ہونے میں چانس کا حصہ کتنے پرسنٹ یا کتنے پر کروڑ ہوتا ہے، اور جب چانس معدوم ہو جائے گا تو صرف حقیقت رہ جائے گی، وہ ہمارے والا نظریہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو بڑا مدبر اور حکیم ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے۔ صرف 10 سوئیوں سے چانس والے نظریے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کی کمزوری کا حال دیکھیے، اس کے لیے کوئی کتابیں لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، 10 سوئیاں گن کے لے لیں آپ اور چانس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پھوڑے میں ماریں آپ تو پانی نکل جاتا ہے مواد اس میں سے، یہ چانس بائی چانس کے نظریے کے پھوڑے میں سے 10 سوئیوں سے آپ سارا مواد خارج کر سکتے۔ تصور کیجئے آپ کہ ایک تختہ ہے لکڑی کا جس کے اندر ایک سوئی دبائی ہوئی، ایک سوئی اس سوئی کے ناکے کے اندر پھنسی ہوئی، پہلی والی سوئی پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے اور دوسری والی سوئی پہ 2 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا ہے؟ بات کو ذرا غور سے سنیے، موبائل والے موبائل بند کر کے بیٹھے، کوئی آدمی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی تھا بڑا ماہر، اس نے پہلے 1 نمبر کی سوئی پھینکی ہے، پھر 10 میٹر سے اس نے دوسرے نمبر کی سوئی پھینکی اور وہ سیدھی جا کے اس کے ناکے میں کھپ گئی ہے، پھر اس نے تیسرے نمبر والی پھینکی ہے، وہ 2 نمبر والے کے ناکے میں جا کے پھنس گئی ہے، پھر چوتھی والی پھینکی ہے، وہ 3 والے کے جا کے ناکے میں پھنس گئی۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، کبھی عقل یقین کرے گی کبھی نہیں کرے گی، 10 میٹر سے اس نے پھینکا ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر اب ہو سکتا ہے ماہر ہے، ساری زندگی اس کی اسی طرح گزری ہے، ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی موجود ہے، اتنا بڑا منہ کھولے ہوئے، ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے جو بڑا سچا بندہ ہے کہ میرے بھائی ایک مادرزاد اندھا بچہ تھا، مادرزاد اندھا بچہ تھا، جس نے پہلے نمبر کی سوئی پھینکی ہے وہ کھب گئی ہے، پھر اس نے 10 میٹر سے دوسرے نمبر والی پھینکی اور وہ جا کے اس کے ناکے میں پھنس گئی ہے، پھر تیسری والی پھینکی ہے تو وہ 2 نمبر والے کے ناکے میں جا کے پھنس گئی ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے تھوڑا سا کمزور ہو گئے، اب جو ہو سکتا ہے نا کمزور ہو گیا نا، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں والے کا تو ہم نے مان لیا وہ پریکٹس کرتا رہا، یہ تو مادرزاد اندھا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے پریکٹس کرتا رہا ہے پھر آنکھیں بند کر کے کرتا رہا ہے، بعد میں اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو بھی تجربہ تو اپنی جگہ باقی ہے، وہ ناپ تول کو اس نے پھینکے، مادرزاد اندھا ہے، سوئی نام کی چیز اس نے دیکھی نہیں، ناکا کس کو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، کمزور ہو گیا نا، ہو سکتا چانس کمزور ہو گیا۔ اب اگر آپ کو کوئی یہ بتائے
کہ بھائی اس اندھے بچے کے پاس سوئیوں کا تھیلا بھرا ہوا تھا، وہ تھیلے میں ہاتھ مارتا تھا اور بائی چانس اس کے ہاتھ میں 1 نمبر کی سوئی آئی ہے، پھر اس بھرے ہوئے تھیلے میں اس نے ہاتھ مارا تو بائی چانس 2 نمبر والی سوئی اس کے ہاتھ میں آئی، پھر اس بھری ہوئی سوئیوں میں ہاتھ مارا، بائی چانس اس کے ہاتھ میں 3 نمبر والی سوئی آئی۔ وہ ہو سکتا ہے کمزور ہو رہا ہے کہ نہیں، یار یہ کیا کر رہا ہے، پاگل سمجھتے ہیں اس کو؟ ہو سکتا کمزور ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہو گیا نا کمزور، کہ بھرے تھیلے میں سے وہی سوئی اس کے ہاتھ میں آئی ہے۔ بھائی مادر زاد اندھا ہے، تھیلا بھرا ہوا ہے، ہاتھ مارتا ہے اور سوئی نکالتا ہے، وہ 3 نمبر سوئی ہے، 4 نمبر سوئی ہے، 5 نمبر سوئی ہے، 6 نمبر سوئی، نمبر وار اس کے ہاتھ میں سوئیاں آ رہی ہیں۔ یار یہ کوئی ٹرک ہے، چانس شانس کوئی نہیں ہے، یہ سوئی اس نے کہیں رکھی ہوئی ہوگی، کہیں گلو کے ساتھ چمٹی ہوگی، کچھ کیا ہوگا جیسے لاٹری والے کرتے، کچھ کیا ہے، اب ہو سکتا ہے غائب ہو گیا، اب یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ٹرک کر، یہ ہو سکتا جو ہے، یہ میتھ کا اصول یہ ہے کہ چانس کی نسبت 1 اور 2 کی ہوتی ہے، یعنی 1 سوئی 10 سوئیاں اس کے پاس، تو ان میں سے ہر سوئی اس کے ہاتھ میں آنے کا چانس تھا، 1 اور 10 کی نسبت ہو گئی کہ نہیں ہوگی، چانس تھا نا، 1 نمبر آیا، 10 نمبر بھی آ سکتی تھی کہ نہیں، 9 نمبر بھی آ سکتی تھی، 8 نمبر بھی آ سکتی تھی، تو 1 اور 10 کی نسبت ہوگی کہ ہر سوئی اس کے ہاتھ میں آنا چاہتی تھی، مگر 1 نمبر آئی، یہ 1 ہو۔ پھر جب وہ دوسری سوئیاں ڈھونڈنے لگا تو بھی ساری سوئیاں بے قرار تھی اس کے ہاتھ میں آنے کے لیے، یہ 2 نمبر آئی، 3 بھی آ سکتی تھی، 4 بھی آ سکتی تھی، 5 بھی آ سکتی تھی، 2 سوئیوں پہ کتنی نسبت ہوگی، 10 اور 10 ملٹیپلائی کریں 100، یہ 10 کی نسبت سے زیادہ اٹھائے، پھر اس نے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ میں 10 نمبر بھی آ سکتی تھی، 9 نمبر بھی آ سکتی تھی، 8 نمبر بھی آ سکتی تھی، 7 نمبر بھی آ سکتی تھی، 3 نمبر کیوں آئی ہے؟ اب 100 کو 10 کے ساتھ ضرب دے، چانس کا حصہ دیکھیں آپ، جوں تزاحم بڑھتا چلا جائے گا، مسابقت بڑھتی جائے گی چیزوں کے اندر، ہونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے، چانس کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی، پہلے 1 کے مقابلے میں 10 تھی، پھر 1 کے مقابلے میں 100 ہو گئی، پھر 100 10 کے ساتھ کھائے گا 1000 ہو جائے گی، پھر 1000 10 کے ساتھ کھائے گا 10,000 ہو جائے گی، پھر اگلی سوئی پہ 10,000 10 کے ساتھ کھائے گا تو لاکھ ہو جائے گا، یہاں تک کہ 10 سوئیوں پہ یہ 10 ملین ہو جائے گا، ایک میں چانس کی مقدار، چانس کا وزن، چانس کی پاسبلٹی 10 ملین رہ جائے گی۔ یہ بتائیے کوئی چانس باقی رہتا ہے؟ یہ صرف 10 سوئیوں کی بات ہے، 10 سوئیوں میں آپ کی اپنی میتھ یہ ثابت کر رہی ہے کہ بائی چانس ہونے کا امکان 10 سوئیوں میں 10 ملین چلا گیا، 1 کروڑ، ایک کے آپ 1 کروڑ حصے کریں، اس میں ایک حصہ دیکھیں، باقی حصے یقینی ہونے کے ہیں، وہ 1 کروڑواں حصہ بائی چانس ہونے کا ہے، اس کا مطلب اس کا وجود کتنا ہے حقیقت کے مقابلے میں چانس، صرف 10 سوئیوں میں، اور 13 سوئیوں میں آپ کا کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، سوئیاں اگر 13 ہو جائے نا تو آپ کے کیلکولیٹر پہ اتنے فگر نہیں آ سکتے۔ اب آپ کائنات کا حساب لگائیں، اب انسان کے اندر 75 ٹریلین سیلز ہیں، ان میں سے ایک سیل کے اندر ہم اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سیل کس طرح بنا ہے، اس کے اندر زندگی کس طرح نشو و نما پا رہی ہے، زندگی کس طرح اس کے اندر اپنے تسلسل کو برقرار رکھے جا رہی ہے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو موت کس طرح وارد ہو سکتی ہے۔ یہ کون حکیم ہے جو سیل کے اندر زندگی کو، ایک تو ہماری مجموعی زندگی ہے جس کو سانس چل رہی ہے اور ہم زندگی کہتے ہیں،
ایک وہ زندگی ہے جس کو اللہ پاک فرماتا ہے ہر لمحہ میں تمہیں مار رہا ہوں، ہر لمحہ تمہیں زندگی مل رہی ہے، ہر لمحہ سیلز مار رہے ہیں، ہر لمحہ سیلز زندہ ہو رہے ہیں۔ وہ جو بایولوجیکل لائف ہے ہمارے سیل کی، اس سیل کے اندر کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیل بڑی سادہ سی اس کی ترتیب ہے، لیکن جب اس کو دیکھا گیا، اور اب تک دیکھا جا رہا ہے، ایک سیل کے اندر انسان کو 150 سال ہو گیا ہے، ایک سیل کی تہیں نہیں کھل سکی۔ جینز دریافت ہوئے، پھر ڈی این اے سامنے آ گیا، پھر آر این اے سامنے آ گیا، اور پتہ نہیں ابھی کیا سامنے آئے گا۔ ایک سیل جو اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا چھوٹا ہے۔ سارے جانداروں کے اندر سیلز موجود ہیں، اور زندہ اشیاء کے سیلز سارے ایک ہی تھیوری سے قائم ہیں، ایک ہی کیمیکل فارمولے سے قائم ہیں۔ وہ گائے کا سیل ہو، وہ بکری کا ہو، وہ کوے کا ہو، وہ انسان کا سیل ہے، ایک ہی ترتیب سے بنتا ہے۔ اتنی مخلوقات میں سے سب کو چھوڑ دیا، 5-6 ارب انسانوں کو چھوڑ دیا، باقی زندہ چیزوں کو جو سمندر میں ہیں، جو خشکی میں ہیں، جو ہوا میں ہیں، جو زمین کے اندر گارے کے اندر ہیں، سب کو چھوڑ دیجیے۔ ایک انسان کے 75 ٹریلین سیلز میں سے ایک سیل کی ترکیب، اس کی کیمسٹری دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر سوچیں کہ وہ جو ہو سکتا ہے 10 سوئیوں میں ہی مر گیا تھا، وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے پیچیدہ نظام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو سیل کے گرد بڑی پیچیدہ جھلی ہے جس نے اس کو کور کیا ہوا، وہ مختلف قسم کے کیمیکلز کو ابزارب کرتی ہے، خارج بھی کرتی ہے، مخصوص جو اس کو درکار ہیں ان کو اندر آنے دیتی ہے، جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیتی، گیٹ بند کر دیتی۔ جو اس کے اندر کیمیکلز بنتے ہیں ان کے خروج کے لیے گیٹ کھولتی ہے، باہر جانے دیتی۔ جن کو باہر جانے کی ضرورت ہے ان کو باہر جانے دیتی، جن کو اندر آنے کی ضرورت ہے ان کو اندر آنے دیتی ہے، جسے باہر نہیں جانا چاہیے نہیں جانے دیتی، جسے اندر نہیں آنا چاہیے اسے نہیں اندر آنے دیتی۔ یہ صرف پیچیدہ جھلی کی بات ہے، جو اس کا مین ڈور، جو تکیے کا کور ہے، اندر چلیے۔ سیل کے اندر، یہ سیل آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، یہ بات نوٹ کر دیجیے۔ بڑے پیچیدہ اعضاء ہیں، پورا نظام ہے، فیکٹری لگی ہوئی ہے اس چھوٹے سے سیل کے اندر، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے اس کو ہزاروں گنا بڑا کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر پیچیدہ اعضاء کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ جو اعضاء ہیں وہ آرگنیل اس کے کہلاتے ہیں، جس میں مائٹوکانڈریا، رائبوزومز، نیوکلس وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کی کیمیکل ہسٹری، اس کی کیمیائی ساخت، وہ جو تھی یہ فزیکل ساخت، وہ اس کی فزیکل ساخت ہے جو جھلی اور یہ جو چیزیں میں نے کوٹ کی ہیں پہلے۔ پھر اس کی اپنی کیمسٹری ہے، کیمیکلز ہیں اس کے اندر، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک خلیے میں مختلف قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جو امائنو ایسڈز کہلاتے ہیں۔ یہ آگے چل کے آپ دیکھیے گا یہ کام کیا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا پروٹین بھی کم سے کم 50 امائنو ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں۔ پھر جو پروٹین کی زنجیر اندر دھاگے کی طرح، اس پہ
ان امائنو ایسڈز کا تسلسل، ان کا آپس میں ملاپ، یہ زندگی کے تسلسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے کس نے کتنی چھوٹی سی چیز کے اندر کیا ترتیب رکھی ہوئی ہے زندگی کی، زندگی کس طرح نشو و نما، اس سیل کے اندر زندگی کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ درست تسلسل ہی کافی نہیں، بلکہ ان تمام امائنو ایسڈز کا لیفٹسٹ ہونا بھی ضروری ہے، بائیں بازو والا ہونا بھی ضروری ہے۔ زندگی کے بنانے میں امائنو ایسڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، رائٹ ہینڈ والے، لیفٹ ہینڈ والے۔ زندگی بنانے میں لیفٹ ہینڈ والے امائنو ایسڈ کا ملاپ ضروری ہے، کوئی دخل نہیں رائٹ ہینڈ والے امائنو ایسڈ کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملنے کا، ملاپ کا اختیار بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ملنا چاہیں تو رائٹ اور لیفٹ آپس میں مل سکتے ہیں، کون نہیں ملنے دے رہا ہوں؟ کیوں ہمیشہ لیفٹ ہینڈ والے مل کے زندگی بنا رہے ہیں؟ اگر کسی کی بدقسمتی سے کسی سیل کے اندر رائٹ ہینڈ والا امائنو ایسڈ آ جائے تو وہ سیل فوراً مر جاتا ہے۔ یہ کون ہے جس نے ہمارے ایک ایک سیل کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ زندگی کا جنریٹر یہ سیل کون چلا رہا ہے؟ کس نے نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ رائٹ ہینڈ والا نہ آئے؟ بائی چانس تو نہیں ہو سکتا، چانس تو 10 سوئیوں میں مر گیا بھائی، چانس کو صرف 10 بے جان سوئیوں نے مار دیا ہے۔ یہ کون ہے جو رائٹ ہینڈ والے کو نہیں شامل ہونے دیتا؟ آخر کون ہے جس نے برزخ رکھی ہوئی ہے درمیان؟ فرمایا جو کھارے پانی کو میٹھے میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، وہ اس کو بھی شامل نہیں ہو، کیونکہ اس وقت کا انسان صرف میٹھے اور کھارے پانی کا کر سکتا تھا، اس کو وہ مثال دی اور فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ابھی ان کو آفاق میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی اپنے وجود کی نشانیاں دکھلائیں گے، اپنی مہارت دکھلائیں گے ہم، یہاں تک کہ یہ جان جائیں کہ انہ الحق، وہ ہے۔ جس سیل میں رائٹ ہینڈ والا داخل ہو جائے وہ فوراً تڑپ کے جان دے دیتا ہے، جس طرح کسی کو غلط خون دے دیا جائے غلط گروپ کا اور تڑپ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ صرف پھر پروٹین کا جو سالمہ بنتا ہے وہ ان امائنو ایسڈ سے ملتا ہے جو پیپٹائڈ بانڈ بناتے ہیں، دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ کون چن چن کے جوڑتا ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کروشیے سے عورتیں چیز بنتی ہیں، وہ جو ٹوکریاں بناتے ہیں، تیلے پکڑ پکڑ کے اس کو گزار گزار کے رنگ برنگے اس کو بناتے ہیں۔ ٹوکری بنانے والا ہے، ٹوکری کے بنانے والے کو بنانے والا کوئی نہیں۔ اس کے اندر جا کے دیکھو کس نے تیلے پکڑ پکڑ کے کس طرح بنایا اس کو۔ ہر امائنو ایسڈ جو ہے وہ پروٹین کا سالمہ نہیں بناتا، صرف وہی بناتا ہے جو پیپٹائڈ بانڈ بنا سکتا ہے۔ وہ کون چن کے، دوسرے کو کون ہٹاتا ہے اور اس کو کون جوڑتا ہے، کون چن چن کے اس کے بالن اس کے اندر ڈال رہا ہے، ایندھن کون دے رہا ہے اس کو۔ گویا ایک زندہ خلیے کا حادثاتی طور پر، ایک سیل کا بھی حادثاتی طور پر بن جانا ناممکن، اور ایک بندہ 75 ٹریلین سیل لیے گھوم رہا ہے اور اس سیل کے اندر رات دن وہ سویا ہوا ہے، اور کوئی حکیم زندگی کو چلا رہا ہے، اس بھٹی کو چلا رہا ہے، ایندھن دے رہا ہے، جو ضروری ہے وہی دے رہا ہے۔ وہ پکڑ پکڑ کے رائٹ ہینڈڈ جو ہے ان کو امائنو ایسڈ کو دور دھکیل رہا ہے، خبردار ادھر مت آنا یہ مر جائے گا۔ لیفٹ ہینڈ کو جوڑ جوڑ کے زندگی بنا رہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی ہاں عقیدہ علم ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے،
اس کو دیکھے بغیر ثابت کیا جا سکتا ہے. کسی بدو سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار تمہیں خدا کیسے مل گیا؟ اس کے لیے تو بڑی عقل کی ضرورت ہے، کوئی ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے، کوئی سائنسدان ہونے کی ضرورت ہے، کوئی اسپیشلسٹ ہونے کی ضرورت ہے، بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے بھائی اندیکھی ہستی تک پہنچنے کے لیے. اس نے کہا نہیں، ان البعرۃ تدل علی البعیر. اس نے کہا بھائی ہم صبح اونٹ کو گھر سے دھکیل دیتے اور پھر اس کے لیڈن سے، اس کی مینگنی سے ہم اونٹ ڈھونڈ لیتے. اسے پتا نا اونٹ کو کیا کھلایا تھا رات کو. وہ 1000 مینگنیوں میں اپنے اونٹ کی مینگنی کو توڑتا، اسے پتا چل جاتا ہے یہ میرے اونٹ کی مینگنی ہے، ادھر گیا ہے. اور اس نے کہا چند مینگنیوں سے ہم اونٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. جس نے چاروں طرف اپنی نشانیاں بکھیر دی اس تک نہیں پہنچوں گا. میں نہیں پہنچوں گا تو کون پہنچے گا؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں ہم نے بڑی نشانیاں بکھیر دی. وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون. اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر لیبارٹریاں کھلی ہوئی ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کسی نے کہا قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابی جہل نے بھی دیکھا تھا. ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، عبداللہ ابن ابی نے بھی دیکھا تھا. صحابی کیوں نہیں ہوئے؟ کہا انہوں نے نہیں دیکھا تھا. چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا قرآن کہتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا تھا. نہ ابو جہل نے دیکھا تھا اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کو دیکھنے والا صحابی ہو سکتا ہے، محمد بن عبداللہ کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ وہ آپ کو ینظرون نظر ڈال پھاڑ کے نظریں دیکھتے ہیں. انہیں سامنے محمد بن عبداللہ آتا، وہ کہتے ہیں معاہدے میں لکھو کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے. محمد رسول اللہ انہیں نظر نہیں آتا، اور جب تک محمد رسول اللہ نظر نہ آئے بندہ صحابی نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس طرح قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات سنی نہیں. الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. قرآن کیا کہتا ہے سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ. اے نبی اگر تیری بات نہیں سنی تو بہرے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، رات دن میوزک سنتے رہے لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ بہرے ہیں. محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. عمیٌ اندھے. ساری زندگی تقریریں کرتے رہے، تیرے نام کا کلمہ نہیں پڑا تو یہ گنگے ہیں. اور گنگا اشارے سے تیری طرف اشارہ کر دے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے کاغذوں میں وہ بولنے والا ہے. ایک صاحب نے منت مانی کہ میں غلام آزاد کروں گا. ان کے پاس ایک ہی لونڈی تھی. اب لونڈی گنگی تھی. کہنے لگا میں اس کو کیسے آزاد کروں؟ میں نے تو مومن غلام آزاد کرنے کی جو ہے وہ والدہ کے لیے، والدہ کے ثواب کے لیے منت مانی تھی. تو اب مجھے اللہ کے رسول کنفرم نہیں ہو رہا کہ میں اس کو آزاد کروں نہ کروں، یہ مسلمان ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے. آپ نے اسے پوچھا این اللہ؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا. آپ نے فرمایا من انا؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے حضور کی طرف کر دی. اس کے رسول، اس کے بھیجے ہوئے. آپ نے فرمایا
اسے آزاد کر دو، انہا مؤمنہ، یہ مومن۔ وہ گنگی بھی گنگی نہیں رہی جس نے رسالت کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو عقیدہ علم سے ثابت ہے، اگر اللہ کوئی نہیں، اتنی نشانیوں کے باوجود میں کہتا ہوں کوئی بندہ اندر آتا ہے میری تلاش میں، یہاں ٹوپی رکھی دیکھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ قاری صاحب ہیں کہیں قریب ہی ہیں، پھر وہ جیکٹ بھی اتری دیکھتا ہے وہاں پڑی تو اسے شک پڑ جائے گا کہ شاید وضو کرنے گئے ہیں، اب نشانیوں سے وہ کام لے رہے۔ اللہ پاک نے اتنی نشانیاں، اقبال لکھتا ہے علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود، علم کے حیرت کدے میں، علم جو ہے یہ حیران کر کے چھوڑ جاتا ہے بندے کو۔ ایک چیز ہوتی ہے خلاف، اینٹی مائنڈ آپ اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے بیانڈ دا مائنڈ، وراء الورا، بہت ابو، وہ خلاف نہیں ہوتی، وہ بالا تر ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ اللہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے عقول سے بالا تر ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ہماری عقل میں آنے والی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، معراج پر تشریف لے گئے، لیکن اللہ پاک اس آسمان پہ جانے کو اتنے ایمفیسائز نہیں فرماتے، زمین کے سفر کو زیادہ زور دیا جا رہا ہے، چونکہ زمین کا سفر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ نہیں فرمایا آسمان تک، کہا جب حرم سے مسجد اقصی، یہ بھی آپ نے دیکھیے کہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہنے والے کہتے ہیں خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، عزیز میاں کہتا ہے ام ہانی کے گھر سے گئے ہیں، بتائیے یقین کس کا کرے بندہ، لیکن چونکہ اکثریت قوالیاں سنتی ہے ام ہانی کے گھر سے اس کو عزت دینی ہے، چونکہ میڈیا پر وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام ہانی جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور فتح مکہ پر ایمان لائی ہیں، یہ اس سے پہلے یہ مسلمان ہی نہیں تھی۔ ان کا شوہر حضور نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا ابو طالب سے، اور اس نے بڑے اہانت آمیز الفاظ کے ساتھ رد کر دیا تھا کہ بیٹا یہ رشتہ داریاں سرداروں میں ہوتی ہیں، تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ۔ طائف کے سردار کو دے دیا تھا، وہ حضور کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ فتح مکہ پر بھی شام بھاگ گیا تھا، کفر کی حالت میں مرا ہے، اسلام نہیں لایا، اور ام ہانی معراج کے وقت بیاہی ہوئی تھی، نامحرم عورت کے گھر حضور کیا کر رہے تھے، جس کا شوہر حضور کا دشمن بھی تھا، جو اس وقت کافر بھی تھی۔ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام، وہ کہتے ہیں ام ہانی کے گھر سے۔ زور کیوں دیا جا رہا ہے مسجد حرام اور اقصی کا؟ کہ جب یہاں قانون فطرت ٹوٹ جائے گا تو ہرڈل ختم ہو جائے گی، جو یہ توڑ سکتا تھا وہ آسمانوں والا بھی توڑ سکتا ہے۔ ثابت جو کیا جا سکتا تھا ثابت کیا گیا، کھڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع کو سنانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تصدیق گھر سے کر کے چلے ہیں کہ ابو جہل میں تیری بات نہیں مان رہا، اگر جو قول تم کوٹ کر رہے ہو کہ مصطفیٰ نے یہ کہا کہ وہ رات کو یہاں سے گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے مسجد اقصی سے ہو گئے، ان کان قالہ فقد صدق، اگر یہ ان کا قول ہے تو سچا، اگرچہ کہنے والا ابو جہل۔ شک کی، آپ دیکھیں ابو بکر کا مقام، شک کی حالت میں ابو بکر نے ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہیں کیا کہ اپنے گھر سے مسجد حرام تک شک کی حالت میں آئیں
اور حضور کی بات سننے کے بعد یقین کی کیفیت میں آئے۔ ابو بکر وہ ہستی ہے جس کی زندگی کا ایک لمحہ شک میں نہیں گزرا۔ تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کی طرف سے یہ کال پہنچایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ قربان، آپ ذرا ان لوگوں کو بتائیے تو صحیح کہ مسجد اقصی کیسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری پوری تحریک کے اندر یہ سوال جتنا مشکل میرے لیے تھا کوئی نہیں تھا، میں نے تو توجہ نہیں دی تھی ادھر۔ میں نے مسجد اقصی کی بناوٹ پہ تو توجہ ہی کوئی نہیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نے ہاتھ پہ اٹھا کے سامنے کر دی مسجد اقصی۔ اب حضور بتا رہے ہیں اس کی فلاں کھڑکی اس طرح ہے، فلاں دروازہ اس طرف ہے، فلاں جگہ پتھر پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ گرل ٹوٹی ہوئی ہے، فلاں جگہ محراب ٹوٹی ہوئی ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے صدقتا 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 صدقتا، آخر میں آپ نے فرمایا وانت الصدیق یا ابو بکر۔ اور سارا مجمع خاموش ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ایسا نہیں، چونکہ وہ سفر کرنے والے تھے، وہ تجارت کرنے والے تھے، وہ ہر سال میں 2 دفعہ بیت المقدس آتے جاتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ ان کی زبانیں بند ہو گئی، عقلیں دنگ رہ گئی، لیکن ثابت کر دیا گیا سفر۔ تو اللہ پاک نے وہاں کا اس لیے بیان نہیں کیا کہ وہاں والے کو ثابت اس والے سے کیا جا سکتا تھا، قانون فطرت ٹوٹ گیا۔ بھائی جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے تالا توڑ دیا، اندر آ گیا، اب وہ کوئی چیز بھی اٹھا سکتا ہے، ٹائم پیس بھی اٹھا سکتا ہے، سونے کا نیکلس بھی اٹھا سکتا ہے، آپ کی ٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے، پھر تو ہر چیز پاسبل ہو گئی نا۔ جب فطرت کا تالا ٹوٹ گیا مکے سے یروشلم کے سفر کے درمیان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو سارے قوانین ٹوٹ گیا۔ وہ بندہ آسمان پہ جائے، اب وہ لا مقام میں داخل ہو جائے، ہر چیز پاسبل۔ تو اللہ پاک نے زمین میں نشانیاں بکھیری ہیں اپنے وجود کے ثبوت کے لیے، اپنی ذات کی کن کوئی نہیں سمجھ، اس کی مدح ولا یبلغ مدح کا قول قائل۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے، کہنے والے نے کہنا شروع کیا ہے، کوئی شخص تیری اتنی مدح نہیں کر سکتا جتنے تیرا حق بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود۔ گل کی پتی تمہیں بتاتی ہے کہ اس کا کوئی پینٹر ہے جس نے یہ پینٹ دیا اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔